بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر عن فاطمة الزهراء سلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قال دخل أبي رسول الله في البيت الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بعدني زوفا فقلت له زك بالله أبتاه من فقلت له زك بالله أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت وانظر إليه وإذا وجهت لعله كأنه البدر في ليلة التمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بلد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وإليك السلام يا قرتين وسمرات فواد. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا برد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرات فوادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاق تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وإليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رأيت وخيبة ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فقال علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وإليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال وإليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ بي رسول الله بالطير الكساء وأمي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عدهم ومحب لمن حبهم. إنهم
مني وأنا منهم فضل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن عبد الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لينال يكريك السلام عليك وخصك بالتاية والإكرام ويقول وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وإليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صل على محمد. فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال أن يلي يا رسول الله أكبرني مجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجم ذكرنا خبرنا هذا في محافل من المحافل الأرض وفيه من شيئتنا ومحبنا إلا ونزلت على محمد بحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال أجن والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبات. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجم ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحافل الأرض وفيه جمن الشيئتنا ومحبنا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال أن يلزن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيطان فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی، کب ہوگی بھلا پوری دلوں میں ہے جو حسرت، کرنی ہے ہمیں آپ کے روزے کی زیارت، کرنی ہے ہمیں آپ کے روزے کی زیارت، ہم روزہ شبیر کے زوار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی، ہم لوگ جلوسوں میں کفن پہنے ہوئے ہیں، کب خوف شہادت سے قدم پیچھے ہٹے ہیں، جان دینے کو تیار تھے تیار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بیوی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بیوی،
شبیر پہ رونے کا اگر کوئی صلہ ہو، جنت کے عوض ہم کو عطا کر وہ بلا ہو، گر خلد کے ہم لوگ بھی حقدار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، کوئی بھی مصیبت کبھی نزدیک نہ آئے، دنیا کا کوئی غم نہ کبھی ان کو ستائے، دنیا کا کوئی غم نہ کبھی ان کو ستائے، جو لوگ شہ دین کے غم خوار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، سجاد کا صغرا کا تمہیں واسطہ دے کر آتی ہے دعا ایک یہی سب کے لبوں پر، دے ان کو شفا لوگ جو بیمار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، عباس علمدار کے بازو کی قسم ہے، وہ ہاتھ رہے باقی اٹھاتا جو علم ہے، وہ ہاتھ رہے باقی اٹھاتا جو علم ہے، بچے بھی ہمارے تو علمدار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، کب آئے گا شہزادی میرا بارواں مولا، کروائے گا تعمیر وہ کب آپ کا روزہ، کروائے گا تعمیر وہ کب آپ کا روزہ، اس فکر میں ہم لوگ گرفتار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی، ہم تیری عطاؤں کے طلبگار ہیں بی بی، ہم آپ کے بچوں کے عزادار ہیں بی بی۔ درود پڑے گا محمد وآل محمد۔ ماہ ازاں لو نمودار ہوا، گھر میں میرے بچھ گیا فرش ازاں، ماہ ازاں لو نمودار ہوا، گھر میں میرے بچھ گیا فرش ازاں، جان و دل فاطمہ، جان و دل فاطمہ، بادشاہ کربلا بن گیا مہماں میرا، بن گیا مہماں میرا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ ازاں لو نمودار ہوا، گھر میں میرے بچھ گیا فرش ازاں، فلک پہ پھر سے محرم کا چاند نکلا ہے، حسین والوں نے کالا لباس پہنا ہے، کہیں پہ نوحہ کہیں پہ صدائے گریا ہے، شاہ علیک السلام، شاہ علیک السلام، میرے بے کس امام، آپ پہ سب کچھ فدا، آپ پہ سب کچھ فدا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ ازاں لو نمودار ہوا، گھر میں میرے بچھ گیا فرش ازاں، کسی کے ہاتھ میں عباس کا علم ہوگا، کوئی اٹھائے گا تابوت ابن زہرا کا،
کہیں سے تازیہ جھولا کہیں سے نکلے گا، ہوگی قیامت بپا روئیں گے اہل عزا، شور ہے عاشور کا، شور ہے عاشور کا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ عزا لو نمودار ہوا گھر میں میرے، بچھ گیا فرش عزا، ہر انجمن میں ہے سینہ زنی کی تیاری، ہر ایک کلام ہے سب کی زبان پر جاری، قدیم طرز پہ ہوتی ہے پھر عزاداری، تعزیہ خانے کھلے، تعزیہ خانے کھلے، ماتمی شانے کھلے، ہوتا ہے ماتم بپا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ عزا لو نمودار ہوا گھر میں میرے، بچھ گیا فرش عزا، کرو حسین کا ماتم کرو عزاداری، فرات آنکھوں سے جاری ہو ایسے اشکوں کی، یہ خالی ہاتھ نہ جائے رسول کی بیٹی، ہاتھ میں رومال ہے ماں کا عجب حال ہے، دیتی ہیں بی بی دعا، دیتی ہیں بی بی دعا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ عزا لو نمودار ہوا گھر میں میرے، بچھ گیا فرش عزا، علم پہ مشق سکینہ سجا کے روتے ہیں، کسی کو دھوپ میں پانی پلا کے روتے ہیں، کبھی کسی کو تبرک کھلا کے روتے ہیں، نام ادھر آ گیا، نام ادھر آ گیا سید مظلوم کا، آنکھ سے دریا بہا، آنکھ سے دریا بہا، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین، ماہ عزا لو نمودار ہوا گھر میں میرے، بچھ گیا فرش عزا، درود پڑھیے محمد۔ اشک نکلے جو غم شاہ میں، پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں، پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی، کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی، کی
فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو، ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح، اشک نکلے جو باری دیگر سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحروں پر، رن میں زخمی ہو گئے سلطان بحروں پر، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر، اے اسب وفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہ دلدل سوار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے نشے کے زخموں کو تا صدمہ تکاں، ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، بو سونگ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں، بیٹھا جو ذوالجلال تو آپ اترے زین سے، دو ہاتھ
ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھے زمین سے جمرن میں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. برائے ظہور تاجیل امام زمانہ صلاۃ و سلام بلند تر صلوات. جب کوت کی شب قبر نبی پر گئے شبی، جب کوچ کی شب قبر نبی پر گئے شبی، رخصت کو میں آل پیامبر کہے شبی، قندیل جو روشن کی تو غش کر گئے شبی، زینب نے یہ جانا کہ بس مر گئے شبی، تھی غش میں ندا ہم اسی حسرت سے مریں گے، اب روشنی اس قبر پہ کاہے کو کریں گے، اے نانا کے روضے میرا گھر ہوتا ہے ویران، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہمان، کل صبح میرے آخری منزل کا ہے سامان، کل روح میرے نانا کی ہوئے گی پریشان، اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر، تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں گا جا کر، اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر، تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں گا جا کر، پھر ہاتھ اٹھا کے یہ سوئے قبلہ سنایا، اس قبر کے صاحب کی قسم تجھ کو خدایا، وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا کہے اس نے میری امت کو ستایا، نانا کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ حلم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو، جب کوچ کی شب
بر محمد و آل محمد صلوات. میری سکینہ سو جا، آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آج آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں. دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی، ارے میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے. ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. قید خانے میں جو آ جائیں گے تیرے بابا، خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا. اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ تیرا درد جگر، یہ بتاتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا مگر، اب نہ آئیں گے چچا میری سکینہ سو جا، ہے آج اصغر کی جگہ
میری سکینہ سو جا. صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی، ارے یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی. کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. اس طرح سوئی تکلم وہ حزینہ بی بی، ماں اٹھاتی رہی اٹھی نہ سکینہ بی بی. پھر نابانوں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے. آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا بے بلندر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ علیہ محمد صلوات پڑھنا محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال حكيم بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلعه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھا علی محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، ان مومنین کی آزاداری کی حفاظت فرما. پالنے والے جتنے بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے جتنے پریشان حال ہیں ان کی غائب سے پریشانی کو دور فرما. پالنے والے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پالنے والے جنہوں نے یہ فرش اعظم بچھایا ہے، جس طریقے سے خدمات انجام دی، پروردگار عالم ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے بانیان مجالس اعضا کی تمام نیک شائق خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان تو قابل ذکر تک نہ تھا، ہم نے اس کا ذکر کر دیا تو یہ قابل ذکر ہو گیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اور ہم نے اس انسان کو ملے جلے نجس آپ سے خلق کیا. یہ اس حقیقت کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کی ہے، مرضی تمہاری ہے کہ تم سبیل پر آ کر ہمارے شاکر بندے بن جاؤ یا سبیل سے منہ موڑ کر کافر کہلاؤ. یہ اختیار پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا ہے. یقیناً وقت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ لمبی بحث گفتگو نہیں ہے. زندگی رہی تو اس آیت کے ذیل میں مسلسل معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کی ہدایت کا اہتمام کیا. یہ نہیں ہے کہ انسان کو بنا کر اور چھوڑ دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے وہ تم اپنی مرضی چلاؤ. نہیں، نظام بنایا پروردگار عالم نے، اختیار. پروردگار عالم نے سورج کو بنایا. یہ سورج نمودار ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. اس کی تپش سے اناج اس زمین میں، تو یہ سورج بیکار نہیں ہے، کسی مقصد کے تحت پروردگار عالم نے رکھا. یہ چاند پروردگار عالم نے کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا. اور عزیزان گرامی، یہ جو چاند بنایا گیا ہے نا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان چاند کو دیکھ کر روزے رکھتا ہے. اگر یہ چاند نہ ہو تو روزے نہیں ہوں گے. اگر یہ چاند ہوگا تو ماہ مبارکہ رمضان شروع ہوگا. اور اسی چاند کے اوپر ہے، آخر میں بحث ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا.
کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں رویت ہلال کمیٹی جگہ جگہ بیٹھی ہے؟ کیوں چاند کو دیکھا جا رہا ہے؟ کہنے لگے چاند ہوگا تو عید الفطر منائی جائے گی، یعنی اس چاند کی اہمیت ہے۔ یہ چاند نہ ہو تو انسانی معاملات تھم سے جائیں گے۔ یہ چاند نمودار ہوگا تو عید الفطر منائی جائے گی، یہ چاند نمودار ہوگا تو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ مگر عزیزان گرامی، ایک چاند ایسا ہے مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک چاند ایسا نمودار، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی محرم کا چاند نہیں دیکھا۔ آل محمد کے گھر سے گریا اتنا بلند ہوتا تھا کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے، خدا آباد رکھے۔ اپنے کام کو چھوڑ کر اس فرش اعظم پر آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اس فرش اعظم پر اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک بیوی ہے جو مدینے سے چلتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایت مجھے نہیں معلوم، مگر روایت کہتی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے اور وہ بیوی پہلے شام جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، کتنے خوش نصیب ہو آپ، کتنے خوش نصیب ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جب تمہاری آنسو آنکھ سے باہر نہیں آتا، وہ بیوی رومال میں لے لیتی ہے۔ وہ حسین کی ماں تمہارے آنسو کو رومال، کتنے قیمتی آنسو ہیں تمہارے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے حسین پہ گریہ کرنے کا۔ وہ شہزادی آئی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ میں روایت میں پڑھ رہا تھا، کبھی بھی یاد رکھو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، جب فرش اعظم پر آؤ نا تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ تمہیں نہیں پتا کس کے برابر میں سید سجاد بیٹھے ہیں۔ روایت کہتی ہے امام حسین پر گریا، ارے گریا کرنے نہیں دیا گیا۔ شہزادی فرماتی ہے ہم جب گریا کرتے تھے ہمیں تماچے مارے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، جاؤ مقتل اٹھا کے دیکھو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ تماچے مارے گئے، مگر یہ نہیں بتاتی کتنی شدت سے تماچے مارے گئے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ تماچے مارے، مگر کتنے تماچے مارے روایت یہ نہیں بتاتی۔ اجرکم اللہ، یہ تمہارے برابر میں تمہارا دوست ہمسایہ، یہ جو بھی موجود ہے نا، خبردار کبھی بھی اس کو حقیر نہ سمجھو، کبھی بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ عزیزان گرامی، میں نے تاریخ میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین کا جو عزادار ہوتا ہے نا، اس کی توہین کرنا حرام ہے، حرام ہے عزادار کی توہین کرنا۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، اس لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ میں جو آیا ہوں نا وہ صاحب خانہ کا مہمان ہوں، مگر آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا وہ سید سجاد کے مہمان ہیں۔
اور جو سید سجاد کا مہمان ہو اس کی توہین نہیں کی جا سکتی، آرام قرار دیا ہے۔ تم حسین کے عزادار ہو، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ شہزادی کو پرسہ دینے آئے ہو نا، اجرکم اللہ۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب قافلہ جو مدینے سے روانہ ہوا تھا اور مکے سے ہوتا ہوا نینوا کی سرزمین پر پہنچ رہا ہے، معلوم ہے ایسے میں جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کو زینب سے ایسی محبت ہے جیسے سورج مکھی کے پھول کو سورج سے محبت ہوتی ہے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا نا تو جناب زینب الکبریٰ نے پلٹ کر کہا کہ بھیا اپنی سواری کے پاس میرے محمل کو رکھیے۔ اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہیں۔ پوچھا شہزادی یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کر اپنے بھائی کی زیارت کر سکوں۔ اتنی محبت ہے بھائی سے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچائے نا، اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے، آباد رکھے۔ شہزادی جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں نا، ایسے ہی گریے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب الکبریٰ نے اما فضہ کو کہا ذرا بھائی کو بلائیے۔ حسین تشریف لائے، کہا بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم جب سے مدینے سے چلے ہیں نا کسی کی رونے کی آواز آتی ہے، میں کیسے بتاؤں ماں سعد مدینے سے روانہ ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزیزان گرامی، پرچم کشائی کی مجلس ہے نا، یہ پرچم حضرت عباس ابو الفضل عباس کا پرچم ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گریوں کو قبول کرے، اس گریے کے صدقے میں مولا شفاعت نصیب فرمائے۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے، روایت کہتی ہے کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہ ہو، جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ پرچم حضرت عباس ابو الفضل عباس کا پرچم ہے۔ بس فضیلت کی منزل میں ایک روایت سنیے۔ کہنے لگے کہ یہ پرچم حضرت عباس کا بدعت ہے۔ پرچم حضرت عباس کا بدعت ہے۔ اب پوچھا جائے کہ یہ کیسے بدعت ہے حضرت عباس کا پرچم، تو بدعت کی ڈیفینیشن انہوں نے ہی کی اور کہا کہ جو کام رسول کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ کہلائے گی بدعت۔ تو یہ پرچم نہ اٹھاؤ، عباس کا پرچم نہ لہراؤ۔ اپنے ہمارے سندھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دوسرے مقام جہاں تک نظر جائے گی آپ کو حضرت عباس کا علم نظر آئے گا۔ کہنے لگے کہ یہ بدعت ہے، اسے مت لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ نہیں لگانا چاہیے شیعوں کو۔ کیوں؟ کہنے لگے رسول کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال میں آپ سے رکھتا ہوں اور بات ختم ہو جائے گی۔ رسول کے زمانے میں یہ علم نہیں تھا،
اب کسی عالم دین نے یہ جملہ کہا اور انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کہا کہ رسول کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے، ان کا جملہ ہے۔ مگر عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہی پاکستان میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں ایک صاحب ایک صوفے کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس صوفے کو آگ لگاتے میں وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ صوفہ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں یہ صوفہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں بڑی مشہور معروف مشرف کے زمانے کے وہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صوفہ باقاعدہ کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، انہوں نے آگ لگائی اور کہا کہ یہ صوفہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، جب ملٹری آپریشن ہوا اور وہ برقع پہن کر باہر آئے تو یہ کس کی سنت تھی؟ صلوات پڑھیں گے آل محمد۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفہ بدعت ہے تو برقع پہن کر مسجد سے باہر آنا رسول کی سنت تو نہیں ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے۔ ابھی کس کی سنت ہے اب یہ وہ مولوی صاحب بیان کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عالم بدعت ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ بدعت ہے اور رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر امام بخاری نے کیوں لکھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، رجلاً کرارن غیر فرارن، میں کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، رسول کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب علم موجود تھا، رسول کے زمانے میں یہ علم موجود تھا۔ اور عزیزان گرامی، ساری رات لوگ اس انتظار میں رہے کہ علم ہمیں مل جائے، تو اس کا مطلب یہ علم آج کا نہیں ہے، یہ رسول کے زمانے کا ہے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کے زمانے میں یہ۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ یعنی گرامی سے بہتر صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ انسان کس وجود کے ساتھ اس فرش اعضا پر آ رہا ہے؟ بس ایک آخری روایت سنی اور مجلس پر اختتام ہے۔ دیکھیے، امام حسین نے 6 ماہ کا اصغر قربان کیا۔ آپ گریہ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ گریہ تو ہندو برادری کرتی ہے، آپ سے زیادہ ماتمداری وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اصغر شہید ہوئے، مگر کیوں شہید ہوئے؟ مجلس اعضا اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ فلسفہ شہادت کو بیان کیا جائے۔ انسان کس وجود کے ساتھ اس فرش اعضا پر آ رہا ہے؟ آئے اور مجلس سنی اور گھر چلے گئے۔ گھر جا کر فیصلہ تو کیجئے کہ کیا بات سمجھ میں آئی، کیوں، کیا وجہ رہی۔ تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، اور چاند رات کی مناسبت سے خاص طور پہ میں نے اس روایت کو محفوظ کیا ہے صرف آپ کی محبت میں، تاکہ اس روایت کو بیان کروں۔ تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری ڈیوٹی تو سبیل پہ لگی ہوئی ہے، یہ کون لگا رہا ہے ڈیوٹیاں؟ پتہ تو چلے۔ ہماری ڈیوٹی تو ماتمداری میں ہے،
کون لگا رہا ہے یہ ماتمداری میں ڈیوٹیاں؟ یعنی کہ حدیث قسم میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، جناب ہم تو ماتم میں جائیں گے، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ صلوات پڑھیں علی محمد پر۔ مجلس اعظم میں باوضو ہو کر مجلس میں آئیں، لازم ہے یہ آپ پر، جب آپ مجلس میں آئیں تو آپ باوضو ہو کر آئیں۔ اور آج سے آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آپ روز امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں گے، روز امام کو سلام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سنیے، اصل ڈیوٹی آپ کی ہے کیا؟ اصل مقصد کیا ہے؟ بھائی اگر ایک سائنس کا طالب علم ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس میں ہے کیا، تو کیا فائدہ کہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے؟ ایک بائیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے فلسفہ ہی نہیں پتہ بائیولوجی کا، تو اسے کیا مقصد ہی نہیں، وہ مقصد ہی وہ مکمل نہیں کر پائے گا۔ تو ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا اور امام سے اس نے کچھ سوالات کیے، میں نے روایت کو محفوظ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر 2-3 باریک نقطے ہیں، یہ روایت مجھے یاد ہے مگر میں نے محفوظ اس لیے کی ہے کہ اس میں 2-3 باریک نقطے جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک بیان کروں۔ امام نے اس شخص، جب اس نے امام سے گفتگو کی اور سوالات کیے، امام نے پلٹ کر کہا اے ہمارے شیعہ، مولا نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے ہمارے شیعہ، کیا تم ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کو محمد مل کے درود پڑھا ہے، اسے گھبرا کر درود پڑھا ہے، مل کے درود پڑھے علی محمد۔ چلو میں روایت روکوں، میں آپ کو یہاں درود کی روایت سنا۔ ایک شخص ہے کہ جس نے مچھلی کا شکار کیا اور ایک بڑی مچھلی شکار کر کے لایا، اور لانے کے بعد اس نے انگاروں پہ مچھلی کو رکھ دیا، جسے آپ عام زبان میں باربیکیو کہتے ہیں۔ اس طرح اس نے انگاروں پہ رکھا کہ اس کا باربیکیو بن جائے گا، اور وہ پھر کسی کام سے مشغول ہو گیا، جیسے انسان موبائل چارج پر لگا کر یہ دیکھ لوں، یہ کام کر لوں، ذہن میں نہیں رہتا کہ ہاں جناب اتنی دیر ہو گئی، بیٹری خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی اس کے ذہن میں آیا کہ مچھلی کو پلٹنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا، کہیں مچھلی جل نہ جائے۔ ایسے میں اس نے اپنی زوجہ کو آواز دی اور کہا کہ مچھلی کو پلٹ دو۔ مچھلی اچھی خاصی بڑی قسم کی مچھلی تھی۔ اس کی زوجہ نے قریب جا کے دیکھا تو مچھلی صحیح ثابت ہے۔ اس نے کہا ابھی تو گوشت بھنا ہی نہیں۔ اس نے پھر پلٹ دیا، وہ پھر اپنے کام میں مصروف۔ اب جب کافی دیر بعد وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مچھلی ویسے ہی صحیح ثابت ہے، سالم ہے۔ اب پریشان ہو گیا اور گھبرا کر دیکھنے لگا۔ اب پھر زوجہ پر غصہ ہونے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مچھلی کو پلٹ دینا تاکہ وہ بھن جائے۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ میں نے تو وقت کے مطابق مچھلی کو پلٹا مگر مچھلی بھنی ہی نہیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی اس نے انگارے مچھلی کے اوپر رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام گوشت کے حساب سے مچھلی کا گوشت جلدی بھنتا ہے، نرم ہوتا ہے،
اب وہ پریشان کہ یہ اونٹ کے مقابلے میں اس کا گوشت نرم ہے، تو یہ اتنی دیر سے بھنی کیوں نہیں؟ اب یہ حیران اور پریشان۔ جب کافی وقت گزر گیا اس نے مچھلی کو بغل میں دبایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نبی کی خدمت میں آیا۔ میں نے روایت کو روک دیا، بس یہی سن لیجیے اور 2 جملے مسائل کے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس روایت کو کل پڑھیں گے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اب جب یہ نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایسے میں شکار کیا اور اس طرح یہ ایک بڑی مچھلی شکار کر کے میں سمندر سے لایا ہوں اور میں نے اسے کوئلوں پہ رکھا اور میں نے کوشش کری کہ یہ بھن جائے، اور کافی دیر میں وقت میں مشغول ہو گیا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اس کو پلٹ دو، اور پھر جب میں نے بعد میں جا کر دیکھا تو دونوں طرف سے نہیں یہ بھنی۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی مچھلی تھی، جب یہ اپنے گھر سے چلا نبی کی خدمت میں تو اہل محلہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ رستے میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے شکار کیا ہے اور مچھلی بھن نہیں رہی، ایسی حالت میں نبی کی خدمت میں جا رہا ہوں تاکہ نبی میرے مسئلے کو حل کیجیے۔ اب سارا اہل محلہ اس کے ساتھ ہے، مچھلی اس نے بغل میں دبائی ہوئی ہے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب جیسے آپ پریشان ہیں ایسے اہل محلہ پریشان ہے، سب کے سب نبی کی طرف دیکھے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ نبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نبی مسکرا کر مچھلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نبی نے کہا نبی نے خود نہیں بتایا، نبی نے پلٹ کر مچھلی سے کہا کہ تو بتا۔ نبی نے مچھلی کی طرف پلٹ کر کہا کہ تو بتا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اب جو اہل محلہ تھا وہ پریشان ہو گیا۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو اور کافی وقت اس نے بھوننے کی کوشش کی تو اب جان اس میں رہی نہیں۔ اب یہ بھی پریشان، لوگ بھی پریشان۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ مچھلی نے پلٹ کر کہا ہوگا اے اللہ کے حبیب پہلے میرا سلام قبول کیجئے۔ میرا دل کہتا ہے، روایت میں نے نہیں پڑھا مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ نہ ہو، مگر مچھلی نے کہا ہوگا اے اللہ کے حبیب پہلے میرا سلام قبول کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا بتا معاملہ کیا ہے۔ جب اللہ کے حبیب مچھلی سے بلوا رہے ہیں تو کیا خود نہیں بتا سکتے کہ معاملہ کیا ہے؟ دکھانا چاہ رہے ہیں نبی اور ہوتا ہے۔ آپ نے صرف وسیع کے کمالات سنے ہیں، آج نبی کا کمال سنیے۔ یہ نبی وہ نبی ہے جو کہہ رہا ہے بتا۔ ایسے میں اس نے کہا اللہ کے حبیب میں پانی میں موجود تھی اور میں تیرتے تیرتے اس مچھلی کے قریب چلی گئی جہاں پر جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی تھا۔ مشہور معروف واقعہ ہے۔ میں اس مچھلی کے قریب چلی گئی اور وہاں سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، میں ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ سنتے سنتے میں وہ آوازیں دہرانے لگی۔ اللہ کے حبیب نے لوگوں کی طرف دیکھا اور پلٹ کر جملہ کہا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو تو آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آواز بلندر صلوات۔ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، آل محمد کا امتحان بہت سخت ہے۔ اجرکم اللہ، وہ نبی کی زوجہ ہے،
ابراہیم کی زوجہ نے دیکھا نہیں تھا اسماعیل کو ذبح ہوتے ہوئے. اسماعیل گھر واپس آ گئے تھے. آ کے جب اپنی ماں کو سارا قصہ بیان کیا، تاریخ کہتی ہے 3 دن تک ماں روتی رہی، بخار کی کیفیت میں مبتلا رہی، اور بار بار یہ جملہ کہتی تھی، اے اسماعیل تمہاری گردن پر چھری رکھی گئی. صرف چھری رکھی تھی جب دن کیفیت میں رہی بخار کی. سلام ہو ان بیویوں پر جو در خیمہ سے دیکھ رہی ہے کبھی 6 مہینے کا فخر ابراہیم، فخر اسماعیل قربان ہو رہا ہے، کبھی اکبر قربان ہو رہے ہیں، کبھی اور محمد قربان ہو رہے ہیں. بیوی در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے. اے میرے آقا و مولا آپ پر سلام ہو، آقا آپ پر قربان، اکبر قربان، اصغر قربان. اے نانا آپ کے دین پر میں اکبر بھی قربان کر دوں گا، اصغر بھی قربان. دلوں کو بدلنا. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے ہیں نا میدان کی طرف، بس آخری فکرہ سننا میرے دوستو. جناب اسماعیل نے اپنے باپ سے پلٹ کر ایک جملہ کہا اور کہا، بابا جب آپ میری گردن پر چھری پھیرے نا تو کوشش کیجئے گا خون میرے کرتے پہ نہ لگے، خون میرے کرتے پہ نہ لگے. دونوں نبی ہیں نا. باپ نے پلٹ کر کہا، میرے لال کیا بات ہے؟ کہا، بابا جب آپ چھری چلائیں گے نا تو خون نکل کر کرتے پر آئے گا. ارے میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرے کرتے میں لگا ہوا خون دیکھ کر میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی. سلام ہو سیدہ پر ماتم حسین. زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، میرے پیارے نانا زینب اجڑ گئی، میرے پیارے نانا زینب اجڑ گئی، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے. ہاں زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، سہارا زہرا کی جھائیں، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے، زینب اجڑ گئی پردیس جا کے. کربلا جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا. سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام. میرے لیے کچھ نہیں فقط ابن زیارت لانا، مولا کو سنا کر آنا. جانے والوں در عباس پہ تم جانا،
یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا یا حسین اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں 7 محرم کو میں 7 محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا صغرا کے نصیبوں میں تو رونا ہی لکھا ہے سردار معصومہ کو ملی کیسی سزا ہے خط آیا نا اکبر کا اکبر کا روتی رہی صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا ہی غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن
کے جو سغرانے یہ دن ہے جو گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بآواز بلند تر صلوات۔ قائدا والناصرا وذلا حتى تسكنه وارزقا توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الراحمين.